بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی ان گزشتہ 2 درس میں بیان ہو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، اور بالخصوص ایسی گفتگو ہو کہ جو آسمانی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر۔ آسمانی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ ہماری آسمانی ادیان سے مراد تورات، زبور، انجیل۔ اگرچہ اتنا بڑا موضوع ہے یہ، لیکن کوشش ہوگی ایک اشارہ ہو جائے تاکہ اگر کام کرنا چاہیں آپ لوگ تو اس موضوع پر کام کر سکتے ہیں کہ تورات میں کہاں کہاں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا، بشارت دی، انجیل میں کہاں کہاں ذکر آیا، زبور، صحف زبور میں کہاں، اور قرآن کریم کا تو ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں باقاعدہ 12ویں امام کا ذکر، بہت ساری آیات جمع کی علماء نے، باقاعدہ پوری کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہوئی ہیں۔ الزام الناصب میں غالباً 166 سے زیادہ آیات ذکر کیے جن میں امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت ساری آیات اس پر ہوتی ہے۔ پھر بھی گفتگو 12ویں امام کے حوالے سے اگرچہ کم ہوتی ہے، ہونا چاہیے اور زیادہ، بہت بڑا موضوع ہے۔ آیات میں کہاں کہاں بشارت دی ہے احادیث میں، ٹھیک ہے۔ البتہ کوشش یہ ہوگی پہلے ہم دوسری کتابوں کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، مثلا انجیل میں، ٹھیک، اس میں 12ویں امام کا جو ذکر ہوا ہے۔ اس گفتگو میں بڑھنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ بعض جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو صفات بیان ہوئی ہیں انجیل میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، توریت میں جو صفات بیان ہوئی ہیں، کبھی کبھی وہ صفات رسول کی بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ علماء اسلام نے اسے رسول پہ منطبق کیا ہے، یعنی یہ رسول کی بشارت دی جا رہی ہے، کائنات کے نبی کی، لیکن کچھ جگہوں پہ باقاعدہ وہ 12ویں امام کے علاوہ کسی اور پر ثابت نہیں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے بشارت دے رہے ہیں کہ ایک آئیں گے، ان کے منتظر رہو، جو دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، تو وہ اگر رسول پہ تطبیق کرے گا کوئی تو وہاں تو ایسا نہیں ہوا، تو اس سے مراد 12ویں امام ہی ہیں۔ خلاصے کے طور پہ منتظر سب ہے، چاہے حضرت عیسیٰ کے منتظر ہوں، چاہے امام مہدی کے نام سے منتظر ہوں، ٹھیک ہے، سب منتظر ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ ایک ایسی شخصیت کے منتظر جو آئے گا اور نجات دلائے گا، ان کو مخلص اسے کہتے ہیں، نجات دلانے والا، ٹھیک ہے، یا منتظر کہتے ہیں۔ منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، منتظر انتظار کرنے والا، انتظار کرنے والا، تو ہم منتظر، وہ منتظر، ٹھیک ہے۔ تو اب منتظر عیسائیوں کے نزدیک بھی ہے ایک، چاہے وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہو کہ حضرت عیسیٰ کا ہی انتظار کر رہے ہیں ہم، لیکن ان کے ہاں بھی دوسری جگہ ملا کہ حضرت عیسیٰ خود بشارت دے رہے ہیں کہ ایک اور بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، وہ جو بھی نام دیتے رہیں اس کو، لیکن ہم جو بیان کریں گے کہ انجیل میں مثلا کیا کیا بشارت دی گئی۔ اچھا، تھوڑا نام، نسخوں کے نام سن لیجئے گا تو اور اندازہ ہو جائے گا۔ انجیل کا ایک تھوڑا سا، انجیل چلیں آج یہی سے شروع کرتے ہیں، انجیل کے حوالے سے۔ انجیل میں جو 12ویں امام کا ذکر آیا، انجیل کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ بائبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انجیل کے اندر مختلف نسخے ہیں، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل متی، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ الگ انجیل کے نسخے ہیں، لیکن ان سب میں حضرت عیسیٰ کا ہی کلام ذکر ہوا ہے، ٹھیک۔ کسی میں بشارت ذکر ہوئی ہے، کسی میں حضرت عیسیٰ کا اخلاق ذکر ہوا ہے، کسی میں حضرت عیسیٰ کا کردار ذکر ہوا ہے، تو ان میں سے الگ الگ نسخوں سے یہ بیان کر دیا جائے گا۔ اچھا، انجیل کو انجیل ہی کہا جاتا ہے عربی میں، اور انگلش میں آپ نے کہا بائبل۔ اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو عربی میں ہم کہتے ہیں کہ تبشیر۔ تبشیر کا مطلب کیا ہے؟ بشارت دینا، خوشخبری دینا، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں گاسپل، GOSPEL، گاسپل۔ تو پھر اب فلاں نبی نے بشارت دی تو آ جائے گا، مثال کے طور پہ یوحنا، انجیل یوحنا آج موجود ہے۔ یوحنا کو ہم یوحنا عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں انہیں کہا جاتا ہے جان، ٹھیک ہے۔ تو جی ہاں، جان۔ تو انجیل یوحنا،
ٹھیک ہے، یعنی بائبل آف یوحنا نہیں استعمال ہوگا، کیونکہ اس میں بشارت دی گئی تو اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو آج آپ سرچ کریں گے تو گاسپل آف جان کیا ہوگا بھائی؟ گاسپل آف جان، گاسپل آف مرقس. اب مرقس کو کیا کہتے ہیں وہ بیان کر دیں گے ہم جب آگے بڑھیں گے، اس جگہ پہنچیں گے. مارک کہتے ہیں، MARK مارک. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ نبی تھے، انہوں نے بشارت دی، ان کا نسخہ گاسپل آف مارک. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لوقا کا جو ہم نے بیان کیا عربی میں لوقا کہا جاتا ہے، انگلش میں LUKE. ٹھیک ہے، لوک کہے. ٹھیک ہے، گاسپل آف لوک یہ آج موجود ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے باقاعدہ. ان کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن احادیث میں اپنے یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان میں بھی صاحبان تقویٰ لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھے بس ہم مسلمان ہی ٹھیک ہیں اور کوئی نہیں، ان میں صاحبان تقویٰ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہی احادیث جو ہمارے یہاں کئی ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی. ہاں بیچ میں ان کا اپنا عقیدہ ملے گا کچھ جگہوں پہ کہ بھئی حضرت عیسیٰ نے کہا میں اپنے باپ کی طرف پلٹ کے جا رہا ہوں اور دوبارہ آؤں گا. تو اب یہ ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، میں جب دوبارہ آؤں گا تو ایک اور آئے گا جو میرے ساتھ آئے گا، مثلا اس کے بھی منتظر رہنا. ٹھیک ہے، تو اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، یہ ہم لفظ باپ کے پاس جا رہا ہوں یہ نہیں مانیں گے. ان کے یہاں ہیں، لیکن ہم کیا چیز مانیں گے کہ بھائی ان کے یہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور کوئی آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک، تو وہاں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ 12ویں امام ہے. تو ابھی ہم پہلی بشارت کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو بلکہ ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ جہاں 12ویں امام کا ذکر ہے، ابتدا یہاں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ذیل میں جو چیزیں آئیں گی نا، صفات آئیں گی، آپ کے ذہن میں احادیث آنے لگیں گی. کہہ رہے یہ تو ہماری حدیث میں آیا ہے 12ویں امام کی صفت، یہ تو ہماری حدیث میں آیا ہے. اب ہم یہاں سے پڑھیں گے بائبل سے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بیچ میں احادیث بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. انجیل لوقا کیا بیان کیا ہم نے، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ گاسپل آف لوک. جان یوحنا ہے. ٹھیک ہے، LUKE لوک. ٹھیک ہے، گاسپل آف لوک. اس میں کیا لکھا؟ اب ہم عربی کا نسخہ پڑھنا ہے. لکھا دیکھا کونو علی استعداد. کیا مطلب؟ کونو علی استعداد، کونو رہو علی استعداد، آمادہ رہو، تیار رہو، تیار رہنا. ٹھیک ہے، آمادہ رہنا. ہم کیا کہتے ہیں؟ امام کے انتظار کرتے رہنا، تیار رہنا، وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، پہلا جملہ اوساطکم مشدودہ. اوساط کہتے ہیں درمیانی، وسط کو کی جمع ہے نا اوساط. ٹھیک ہے، اوساطکم مشدودہ، تمہاری کمر بندھی ہوئی ہو. کیا مطلب ہے؟ کمر پہ پٹکا باندھے رہنا ہے. مطلب کیا ہے؟ اردو میں نہیں کہتے کمر کس لو بھائی، کمر کس لو ہے نہیں، بالکل گیٹ ریڈی، تیار ہو جاؤ. تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہ دیکھو تیار رہنا، اپنی کمر کسے رہنا. مصابیحکم موقدہ، مصباح کی جمع مصابیح. مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو. کل ہی حدیث پیش کی تھی نا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں علیہ السلام. کائنات کے نبی کی حدیث بیان کی تھی نا، کس سے؟ کس صحابی سے تھی جنہوں نے پہلی رمضان کو احتجاج کیا تھا پہلی خلافت میں؟ ابی بن کعب کا کل ذکر کیا تھا. حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. تو مصباح کا مطلب کیا ہو گیا؟ چراغ کو کہتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انجیل لوقا میں، گاسپل آف لوک، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مصابیحکم، تمہارا چراغ موقدہ جلا رہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی محبت کے چراغ جلائے، ان کی راہ میں دیے چراغ جلائے رکھنا. ٹھیک ہے، استقبال کی طرف اشارہ ہے، ان کے استقبال کے لیے منتظر رہنا. یہ کہاں ہے؟ اصول کافی میں ہے؟ نہیں، کہاں ہے بھائی؟ انجیل میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. انجیل لوقا، گاسپل آف لوک. ٹھیک ہے، جان کا بھی آ جائے گا بھائی. کرجال ینتظرون رجوع سیدہم، ایسے لوگوں کی طرح انتظار کرنا، وہ لوگ جو اپنے سید و سردار کے منتظر رہتے ہیں. سید و سردار کے کیسے منتظر رہتے ہیں کہ گویا کہ سیدہم من العرس. عرس کسے کہتے ہیں بھائی؟ شادی کو. صحیح ہے، جس طرح دولہا تیار ہو کے شادی کے بعد، شادی کے وقت آتا ہے نا، بالکل ریڈی ہو کے سب منتظر ہوتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں آیا جس کی وجہ سے سب جمع ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ دولہا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، دولہا کی، اسی کی تو شادی میں آئے ہیں. دولہا ہی نہیں آئے تو سب کیوں آئے؟ تو دولہا کی وجہ سے سب جمع ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح منتظر رہنا جیسے سب لوگ دولہا کے منتظر رہتے ہیں، بھی جس کی شادی میں آئے اس سے تو ملے. اسی طرح وہ آئے گا
ایسے منتظر رہنا، ٹھیک ہے. فَكُونُوا اِذًا عَلَى اسْتِعْدَادٍ، دیکھو ریڈی رہو، آمادہ رہو. لِأَنَّ ابْنَ الْإِنسان يَجِئُ، کیونکہ ابن انسان آئے گا. اب یہاں ابن انسان ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انسان کا بیٹا آئے گا. اب آپ تو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، تو انسان کا بیٹا کون ہے پھر یہ؟ ٹھیک ہے، یہ 12ویں امام مراد ہے، صحیح، لیکن آپ جو بھی لیں یعنی منتظر ہیں آپ، کیونکہ ابن انسان آئے گا. یجیء فی ساعۃ لا تنتظرونہا، کیا مطلب؟ یجیء فی ساعۃ لا تنتظرونہا، اس وقت آ جائے گا اچانک کہ تم منتظر نہیں ہوگے، صحیح سے تیار نہیں ہوگے، وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی امام کا انتظار کرنا ہے، علامتوں کا انتظار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، خوب علامتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، علامتوں میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، لیکن انتظار امام کا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ گاسپل آف لوک اس میں لکھا. آج جا کے آپ عہد جدید کے نام سے عربی میں وہاں پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، 12ویں امام کا تذکرہ، اس میں باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 207 اور نسخہ 12. آگے آئیے، انجیل مرقس، اس پہ پورا علماء نے کام کیا ہے، میں نے بیان کیا آپ کو، یہ ہم تھوڑا سا جمع کر کے کچھ حد تک بیان کر رہے ہیں. البتہ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور کئی سارے، اب یہ تو ہم چند بیان کر سکیں گے، کئی سارے ایسے موارد ذکر کیے ہیں آج کے نسخوں میں جو موجود ہیں ان کی کتابوں میں 12ویں امام کا ذکر، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ ذکر کیا ہے. مثلا فارقلیت، فی الف رے فار قاف لام یہ توئے، فارقلیت، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو امام زمان علیہ السلام کا نام ہے انجیل میں. فارقلیت، وہ آئیں گے اور یہ ان کی صفات ہوں گی. کچھ علماء نے کہا اس سے مراد رسول کریم ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کی بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ نے. کچھ نے کہا نہیں، جو صفات بیان ہوئی ہیں اس سے مراد امام زمان علیہ السلام ہے. لیکن اگر فرض کرے رسول کریم بھی ہو تو نبی نہیں کہا تھا نا، اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی، ٹھیک ہے، یشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہوگا بھی میرے ساتھ. المہدی منی، 12ویں امام کے حوالے سے کس نے کہا؟ نبی نے کہا، حدیث ہے، مہدی علیہ السلام مجھ سے ہے، ٹھیک ہے. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا بی، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، بات چیت کے انداز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مہدی علیہ السلام مجھ محمد مصطفیٰ سے شباہت رکھتے ہوں. تو یہ کائنات کے نبی نے کہا، اور وہی والی صفات باقاعدہ انجیل میں مختلف جگہ ذکر ہوئی. انجیل مرقس میم رے قاف سین، ٹھیک ہے، اس کا نام ہم نے کیا بتایا انگلش میں؟ گاسپل. انجیل کو بائبل کہتے ہیں، لیکن گاسپل کیوں کہا جانے لگا اس کو؟ تبشیر، جزاکم اللہ، اس میں بشارت ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو گاسپل بھی کہتے ہیں، بائبل بھی کہتے ہیں. بائبل کے اندر ہی بشارتیں ہیں تو اس کو گاسپل کا بھی نام دے دیا گیا ان نسخوں کو، ٹھیک ہے. تو انجیل مرقس، اس کا کیا نام بتایا بھائی ہم نے؟ گاسپل آف مارک. مرقس مارک، MARK، مارک. یعنی آج میں اس لیے نام انگلش میں بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آج کے نسخوں میں آپ کو سرچ کرنا ہو تو یہ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. گاسپل آف مارک، اس میں کیا لکھا دیکھیں. کہا کہ فَإِذَا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اِذَا قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ، جب آ کے کوئی تم سے کہے نا، ہاں هو المسیح ہونا، مسیح عیسیٰ ابن مریم یہاں ہیں، ایک بندہ یہ کہے، او ہاں ہوا ہناک، یا کوئی کہے نہیں وہاں ہے، کوئی یہاں کہے کوئی وہاں کہے، یہ سب کہتے رہے لوگ آ کے، فلا تصدقوا، تصدیق نہ کرنا. ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، ان کے ذریعے مانو گے تم، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہر ایک کوئی دعویٰ کر لے اس کو نہیں ماننا، ٹھیک. آگے دیکھیں، فَسَيَظْهَرُ مُسَحَا دجالون و انبیاء کذابون. مسحا کس کی جمع ہے؟ مسیح کی جمع ہے. مسیح کسے کہتے ہیں؟ مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. مسیح ویسے تو علاج کرنے والے کو ہے نا، ٹھیک ہے، مسیحا، اور تو حضرت عیسیٰ اسی لیے لا علاج مریضوں کو علاج کرتے تھے نا، تو مسیح کہا جاتا ہے. مسیح کی جمع مسحا. اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کچھ جھوٹے مسیح کے دعوے دار آ جائیں گے، ٹھیک، کچھ جھوٹے مسیح کے دعوے دار آ جائیں گے. کذابون، جھوٹے. دجالون، دجال آ جائیں گے. دجال صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں بھی ہے. دجال آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جھوٹے دجال آ جائیں گے. انبیاء کذابون، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آ جائیں گے. ٹھیک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ گاسپل آف مارک، انجیل میں، انجیل مرقس میں، ٹھیک ہے. فرما رہے یعملون آیات و معجزات،
آیات نشانیاں دکھائیں گے، معجزات، جھوٹے جھوٹے جادو، یہ سب چیزیں دکھائیں گے، لوگ گمراہ ہونے لگیں گے۔ ان کی باتوں کو نہیں ماننا، بلکہ کیا کرنا، وَلَوْ أَمْكَنَهُمْ، دیکھیں ان کی اتنی زیادہ فورس ہوگی کہ اگر ان کے لیے ممکن ہوا، لَظَلَّلُوا الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ، وہ ان کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا۔ ہمارے یہاں حدیث میں نہیں بیان کیا گیا، یغربلون و یغربلون، چھٹے امام فرما رہے ہیں، ان کو غربلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چھانتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، بچ جائیں گے، پھر چھانا جائے گا، پھر اس میں سے لوگ چن کے نکلیں گے۔ امتحانات اتنے زیادہ ہوں گے غیبت کے دور میں، ٹھیک ہے۔ ائمہ علیہ رحمۃ السلام نے بہت زیادہ بیان کیا ہے اس امتحان کے حوالے سے کہ غیبت کا دور بڑا مشکل ہوگا، جھوٹے دعوے دار آ رہے ہوں گے۔ تو بندہ رونے لگا نا بیٹھا ہوا کہ مولا یہ تو بڑا مشکل دور ہوگا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، کھڑکی سے سورج کی روشنی آ رہی، تو امام نے کہا کہ سورج نکلا ہے؟ ہاں۔ کیسے پتا بھائی؟ کہ روشنی آ رہی ہے۔ کہا ان امرنا ابین من ھذا، ہم اہل بیت کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ روشن ہے جیسے سورج دکھ رہا ہے۔ یعنی تم معرفت حاصل کرو، کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ امام کی صفات جو بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آگے جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے تو احادیث میں بیان ہوا نا کیسے پہچانو۔ بھائی دنیا کی کسی بھی زبان میں اس سے بات کر لو، اپنی کوڈ ورڈ میں بات کر لو، جو زبان آپ نے خود ایجاد کی ہو، آپ دو بندوں نے ایجاد کی ہو، اس زبان میں بات کر لو، وہ جواب دے گا۔ آپ کسی بھی زبان میں بات کرو، اگر ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو لعنت کرو، وہ اللہ کی جانب سے امام نہیں۔ احادیث ملی نا بھائی، جب آیا ایک بندہ اور بڑی مشکل سے عربی بولنے کی کوشش کر رہا تھا، امام نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا، فارسی میں جواب دیا۔ بعض اشخاص آئے ہندی میں جواب دیا امام نے، تو وہ حیران ہو گیا، مولا اہل ہند میں بھی کوئی فصیح بلیغ شخص ہو، وہ بھی اس جیسی زبان نہیں بولے گا جیسی آپ بول رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا اگر ہم بھی تمہاری طرح زبان سیکھنے کے محتاج ہوئے تو ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ ہم اللہ کی جانب سے حجت ہیں اور اللہ نے تمام لغات ہمیں سکھا دی۔ اب بچہ بھی جان جائے گا نا، کسی بھی زبانے کی، کسی بھی علاقے کی، کسی بھی گھر کی کوڈ ورڈ خاص زبان سامنے بولیں تو وہ پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا تھا میں امام مہدی ہوں، فوراً اس سے عربی بولنا شروع کر دی، سامنے ہوتا خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے پایا، ختم، ٹھیک۔ تو یہ تو ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ علامات جو پڑھیں احادیث پہ بہت زیادہ علامات ہیں۔ لا یتمتع ولا یتثاءب، امام وہ ہوتا ہے جسے تمتع کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ اس کو یہ جو کر رہے ہیں نا، اس کو انگڑائی لینا، انگڑائی لیتا ہے، کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ امام کو انگڑائی نہیں آتی۔ یتثاءب امام کو جمائی نہیں آتی ہے، یتثاءب انگڑائی، تمتع، ٹھیک ہے، یتمتع، ٹھیک ہے، اور یتثاءب جمائی۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کو جمائی نہیں آتی ہے۔ کوئی جمائی لے رہا ہو، امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پہ لعنت کرو، وہ امام نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ امام بغیر پیچھے مڑے ہوئے دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی صفات بیان ہوئی، کچھ ایسی صفات ہے جو امام نے چند اصحاب کو بھی عطا کی تھی، کچھ ایسی صفات ہے جو امام کے ساتھ خاص ہیں۔ بعض جگہ سائے کا بھی ملا، سایہ نہیں ہوتا، بعض جگہ رسول کے ساتھ خاص ملا، تو یہ کچھ صفات ملی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی انسان جمائی لیتا ہے تو اس لمحے سنائی نہیں دیتا، غور کیا ہے نا؟ ہاں، ابھی نہیں کیجیے گا غور، ٹھیک ہے۔ جب انسان جمائی لیتا ہے اس لمحے سنائی نہیں دیتا، کچھ دیر کے لیے کان بند ہو جاتا ہے، ایسا کہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ امام وقت جو ہوتا ہے وہ کچھ لمحے کے لیے بھی مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو جمائی نہیں آتی، چھینک آتی ہے، چھینک آ سکتی ہے، رحمت خدا بندی ہے، جمائی امام کو نہیں آتی۔ کوئی سوال کرے بھائی امام سوتے بھی تو ہیں، تو کافی میں، اصول کافی میں حدیث ہے، چھٹے امام کی جواب دیا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں بند ہوتی ہیں، بظاہر لگتا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سو نہیں رہے ہوتے، جاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، لا ینام قلبہ، ٹھیک۔ تو یہ امام کی صفات ہیں۔ تو اس طریقے سے جو جھوٹے لوگ آئیں دعوے دار، وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ صفات پڑی ہوں گی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے جو جھوٹا امام سے باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام سے ملتا ہوں اور امام سے احکام لیتا ہوں، تو ایسے کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ جب سے غیبت کبریٰ ہوئی ہے، چوتھے نائب اس دنیا سے گئے ہیں، تو امام کی توقیع آ گئی تھی، فقد وقعت الغیبۃ تامہ، ٹھیک ہے، غیبت اب
تام ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب ظہور نہیں ہوگا الا بعد طول الامد، طویل مدت کے بعد ظہور ہوگا، طویل انتظار کے بعد ظہور ہوگا۔ تو امام نے کہا آج کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے مشاہدے کا، یعنی مشاہدے کا کیا مطلب، جو چوتھے نائب کو امام نے خط لکھا تھا، چوتھے نائب تھے، چوتھے سفیر علی ابن محمد سمری، کہ جو امام کی طرف سے آتا تھا وہ بیان کرتے تھے، امام نے یہ حکم دیا ہے، امام کا یہ حکم ہے، امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا۔ تو آج کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ امام نے یہ کہا ہے تم سے کہ یہ عمل انجام دو، تو گویا کہ تم امام سے نیابت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہے گا امام نے مجھے یہ کہا، تم کہو گے امام نے یہ کہا، وہ کہیں گے یہ کہا، صاحب کی اپنی اپنی شریعت ہو جائے گی۔ تو ایسے کوئی دعویٰ کرے وہ دلیل کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ علماء نے باقاعدہ بڑے بہترین جوابات دیے ہوئے ہیں پہلے سے ہی۔ مذاق بن گیا ایسے لوگوں کا جو دعویٰ کرتے تھے، ٹھیک ہے، باقاعدہ قدیم دور میں بھی، اب جدید دور میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے غالباً ذکر کر چکا ہوں۔ منصور حلاج نے دعویٰ کیا، کافی لوگوں نے جو دعویٰ کیا، تو ایک بزرگ عالم دین تھے، امام کے صحابی تھے، ٹھیک ہے، غیبت صغریٰ کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اور ابھی کی بات ہے، جدید دور میں یہی جواب دیا تھا شیخ علی کورانی نے، ابھی انتقال ہو گیا، ان کی کتاب بھی ہے باقاعدہ، کہ کسی نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ٹھیک ہے، تو میں سناؤں گا۔ کس کی طرف سے پیغام ہے؟ امام مہدی علیہ السلام نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ تو بجائے اس کے وہ پوچھتے کہ کیا پیغام بھیجا ہے بھئی میرے لیے، تو کہا نہیں رکو، کیا مطلب، تمہیں امام نے کہا کہ جا کے پیغام دو انہیں میرا کہ یہ عمل انجام دے؟ کہا ہاں، کہا بتاتا ہوں نا کیا، کہا نہیں بتاؤ نہیں۔ یہ تو نیابت خاصہ کا دعویٰ ہو گیا۔ اس کا مطلب تم امام سے ملتے اور ان سے احکام لے کے آ رہے ہو، اور انہوں نے کہا ہے کہ شیخ علی کورانی کو جا کے یہ کہو، ٹھیک۔ اسی طرح قدیم دور میں بھی ایسا ہوا تھا، وہی جواب شیخ کورانی نے دیا، کہا ہاں بالکل ایسا ہی۔ کہا نہیں، امام کا اگر یہ آپ دعویٰ کر رہے ہو تو امام کا فرمان ہے کہ جو ایسا دعویٰ کرے بغیر دلیل کے لعنت کرو، دلیل کے بغیر تو قبول نہیں کروں گا۔ تو کہا ہاں دلیل کیا ہے، مانگے دوں گا میں۔ کہا نہیں میں بتاتا ہوں نا دلیل، بوڑھا ہو چکا ہوں، داڑھی سفید ہو چکی ہے، امام صاحب معجزہ ہیں، وہ اپنا پیغام مجھ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تم ان کے نائب ہو جاؤ، امام سے کہو دعا کریں یہ داڑھی سفید سے سیاہ ہو جائے، یہ معجزہ ہو جائے، میں مان لوں گا، تو امام کی طرف سے آئے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں رہا۔ ایسے بہت سارے دعوے دار۔ پھر کہا نہیں اگر تمہیں خواب آ جائے، خواب میں امام آئے، کہا ایک نہیں 1000 خواب آ جائیں پھر بھی نہیں مانوں گا، خوابوں سے شریعت نہیں چلتی۔ اپنے لیے کوئی ایک حکم آئے، امام کا دیدار ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس سے احکام بیان کر رہے ہو۔ کوئی بھی فقیہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ حکم جو میں دے رہا ہوں مجھے امام زمانہ نے آ کے بتایا، نہیں، امام زمانہ نے کتابیں چھوڑ دی، اسی سے پڑھ کے حکم نکالا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بات۔ ہاں ملاقات ہونا الگ بات ہے، لیکن ان سے ملاقات ہونے کے بعد حکم لینا یہ الگ بات ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جھوٹے دعوے دار آئیں گے۔ کون سی انجیل کی بات ہو رہی تھی ہماری؟ انجیل مرقس، جس کو انگلش میں کہتے ہیں گوسپل آف مارک، شاباش، خوب۔ یہاں پہ لکھا تھا کہ عنقریب آئیں گے جھوٹے دجال، اور دجال آئیں گے، جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، انبیاء جھوٹے آئیں گے، اگر ان کا اختیار چلے، بس چلے تو نیک لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ فکونوا علی حذر، دیکھو ہوشیار رہنا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ وفی تلک الایام، ان دنوں میں ہوگا کیا؟ علامات ظہور بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیے ہوگا کیا، اب میں جملے پڑھوں گا، آپ لوگ بتائیں گے، دیکھیں کہ کیا مطلب ہے۔ بعد زمن الضیق تظلم الشمس، اس تنگی کے دور میں تظلم الشمس، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، سورج گرہن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ولا یضیء القمر، قمر روشنی نہیں دے گا۔ وہ علامات ظہور میں ملا کہ نہیں ملا؟ کہ ماہ رمضان کا بھی ملا ہے، ٹھیک ہے، سورج گرہن ہوگا اور چاند گرہن ہوگا، باقاعدہ خاص علامات کے ساتھ، کہ جب جو ہے وہ دن میں، یعنی 15 تاریخ کو چاند گرہن ہو رہا ہے، اسی طرح سورج گرہن ہو رہا ہے بعد میں، آخر میں، اس طرح کی بہت ساری علامات ملی ہیں ہمیں، یعنی سورج اندھیرا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری طرف ملا کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ حدیث میں آیا جب امام علیہ السلام آئیں گے، لا یحتاجون الناس الی الشمس ولا الی القمر، لوگ نہ سورج کے محتاج ہوں گے نہ چاند کے محتاج ہوں گے، ان کا نور اتنا ہوگا کہ لوگوں کو نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی ضرورت ہوگی۔
ٹھیک ہے، یہ احادیث میں ملا ہمارے سامنے باقاعدہ. ٹھیک، تو یہاں پر کیا فرما رہے؟ اسی طرح دوسری علامات ظہور میں ملا آسمان سے تاروں کا گرنا، تو یہاں یہ تک لکھا تتساقط النجوم من السماء، آسمان سے تارے ٹوٹ کے گریں گے. وتتزعزع قوات السماء وفي ذلك الحين يرى الناس ابن انسان آتيا في السحاب، اس زمانے میں لوگ دیکھیں گے کہ ابن انسان بادلوں پہ آئے گا. ابن انسان بادلوں پہ آئے گا. یہاں ابن انسان ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں پہ آئیں گے بکل عزت و جلال، مکمل پروٹوکول کے ساتھ، عزت و جلال کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب دیکھیں فَيُرْسِلُ مَلَائِكَتَهُ إِلَى جِهَاتِ الرِّيَاحِ الْأَرْبَعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملائکہ کو، فرشتوں کو چاروں جانب بھیجیں گے. کیوں بھیجیں گے؟ کیوں بھیجیں گے؟ دیکھیں فَيُرْسِلْ مَلَائِكَتَهُ إِلَى جِهَاتِ الرِّيَاحِ الْأَرْبَعِ لِيَجْمَعُوا مُخْتَارِهِ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ إِلَى أَقْصَى السَّمَاءِ، تاکہ مختار کسے کہتے ہیں؟ جس کو اختیار کیا گیا ہو، چنا گیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ابن انسان، ان کے عقیدے کے مطابق ابن انسان جو آئے گا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ابن انسان آپ کے عقیدے کے مطابق تو ابن اللہ ہے حضرت عیسیٰ، لیکن ابن انسان جو آئے گا یہ کوئی اور ہوگا. یہ کون؟ 12ویں امام ہے ہمارے عقیدے کے مطابق. جب وہ آئیں گے تو ملائکہ کو مختلف جہات پہ بھیجیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرما رہے ہیں کہ لیجمعوا مختاریہ، تاکہ ان کے چنیدہ برگزیدہ اصحاب کو جمع کیا جائے. ٹھیک ہے، اصحاب کو جمع کیا جائے من اقصى الارض، دنیا کے کونے کونے میں سے، الى اقصى السماء، آسمان تک. آسمان سے بھی آئیں گے نا امام علیہ السلام کے اصحاب، ہے نا بھائی، جو گزشتہ انبیاء میں بھی جناب خضر بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. تو احادیث میں ملا. تو ملائکہ کے حوالے سے بھی باقاعدہ اس دور کے حوالے سے ذکر ہوا کہ ملائکہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے مؤمنین کی محفلوں میں ہوں گے. نہ صرف محفلوں میں ہوں گے، 8ویں امام سے حدیث ہے باقاعدہ کہ اگر کسی مومن کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، امام سے ملاقات کی خواہش ہوگی، تو وہ ملائکہ کے پروں پہ پرواز کر کے جائے گا، امام سے ملاقات کرے گا، ملاقات ہو جائے گی، پھر ملائکہ کے پروں پہ واپس اپنی جگہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ احادیث ملی ہمارے سامنے. قرآن کریم کی آیت ہے، چلے اسی کے ساتھ ذکر کرتے رہے. موضوع کیا ہے؟ آسمانی کتب اور امام مہدی علیہ السلام. اینما فاستبقوا الخیرات، دیکھو خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرتے رہو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگے، جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کے سب کو لے آئے گا. امام سے پوچھا، بولا یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کب لے آئے گا؟ کہا دیکھو خیر سے مراد ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے. ولایت محمد و آل محمد کے بارے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو، اطاعت میں بڑھ بڑھ کے سبقت لے جاتے رہو ایک دوسرے پر. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں امام مہدی علیہ السلام کے قدموں میں لے آئے گا. جب وہ آئیں گے اللہ تمہیں ان کے قدموں میں لے آئے گا. پھر وہ صفات بیان ہوئی کیسے لے کے آئے گا، امام صادق علیہ السلام سے بیان ہوئی، 5ویں امام سے ہیں، 4تھے امام سے ہیں کہ المفتقدون. مفتقدون کیا مطلب کیا ہے؟ فقد کسے کہتے ہیں؟ المفقود، مفقودات، جی جو کھو چکا ہے، مال نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، مفقود یہاں ملتا ہے نا بھائی، مفقودات جو آپ کا مال کھو گیا ہو وہاں پہنچ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب امام فرما رہے ہیں 4تھے امام، المفتقدون، کچھ لوگ کھو جائیں گے، عن فرشہم، اپنے بستروں سے. ارے رات کو سوئے تھے، صبح بستر پہ نہیں مل رہے، کہاں گئے بھائی؟ امام مہدی علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو امام فرما رہے ہیں. ٹھیک، اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دیکھیں یہاں بادلوں کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں کو بھیجیں گے نا، یہاں یہ ذکر ہوا ہے. وہاں کیا ذکر ہوا 6 امام کی حدیث میں؟ کچھ ایسے ہوں گے جو ایک قدم بڑھائیں گے یا بستر پہ سوئیں گے، صبح امام کے قدموں میں پہنچیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو دن کی روشنی میں بادلوں پہ پرواز کر کے جائیں گے. اللہ انہیں اختیار دے گا بادلوں پہ، ان کا نام لکھا ہوگا، ان کے قبیلے کا نام لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سب اس پہ لکھا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کا صحابی جا رہا ہے، اور وہ ایمان کے لحاظ سے افضل ہوگا جو بادلوں پہ پرواز کر کے جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ تعویل نہیں کر سکتے کہ وہ جہاز پہ جا رہا ہوگا، یعنی امام نے کہا وہ افضل ہوگا، اس کا مطلب اس کو اختیار ہوگا بادلوں پہ. یہاں حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، 12ویں امام کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے، اصحاب کا یہ عالم ہوگا. ٹھیک ہے،
خوب. یہ کہاں لکھا بھائی؟ انجیل لوقا. ٹھیک ہے، گوسپل آف لوک. اب آئیے آگے جی. مارک ہے نا، مارک. لوک اس سے پہلے والا تھا لوقا. ہاں مرقس صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا. ٹھیک ہے، انجیل لوقا پہلے بیان ہو گیا، یعنی گوسپل آف لوک وہ تھا پہلے. اب یہ انجیل مرقس، گوسپل آف مارک. اب تیسرا ہے انجیل یوحنا. یہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ بائبل آف یا گوسپل آف یوحنا. یوحنا یعنی جان. ٹھیک ہے، گوسپل آف جان. اس میں کیا لکھا دیکھیں. قلت لکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا ذاہب، میں جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے. حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ انگلش میں؟ جیسس کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جیسس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسس. ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں بھائی. انا ذاہب وسأرجع الیکم، میں پلٹ کے آؤں گا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں قریب پلٹ کر آؤں گا. فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونِي، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہوگے تو فرحتم، خوش ہو جاؤ گے کہ میں کہیں اور نہیں جا رہا. بِأَنِّي ذَاهِبٌ إِلَى الْأَبِ، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اب کے بھی بہت سارے معنی. اب باپ کو بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سارے میننگز ہیں، لیکن آپ یہاں ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ میں اپنے بابا کے پاس، یعنی گویا کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اللہ کا بیٹا، اس سے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا. جبکہ اب سے مراد اور بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ بھئی اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، انجیل یوحنا کی بات ہو رہی ہے. یوحنا یعنی جان، ایسے ہی نا. ٹھیک ہے، اور عیسائی اپنے مطابق لے رہے ہیں. اگر ہم یہ مانا لیں گے کہ حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں اور آئیں گے، وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسے ہر چیز صحیح تھوڑی مانتے ہیں. تحریف شدہ ہے کچھ چیزیں، الفاظ. ٹھیک ہے، جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے وہ لیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا اصلی معنی بھی لیں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو اللہ کا بیٹا نہیں ہے. حدیث ہے نا وہ سامنے، 8ویں امام کا ہی مناظرہ دوسرا بھی ہے باقاعدہ. ایک کافی مامون کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ اس نے عیسائی ایک آیا اور بڑے بڑے علماء کو بلایا اور کہا کہ بھائی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ کہیں بالکل مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت مریم کے نام کی پوری سورہ ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے بھائی. محمد کو تم مانتے ہو؟ ہاں ہم نہیں مانتے. تو بھائی کیوں نہ ایسے پہ اتفاق کر لیا جائے جسے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو. ٹھیک ہے، اتحاد بین المذاہب ہو جائے گا. ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو، تو ہم جو ہے وہ تو بس اس پہ ہی جمع ہو جائیں. محمد کو ہم نہیں مانتے، تم مانتے ہو، تم ہم نہیں مانیں گے، تم بھی نہ مانو بھائی، ہمارے سامنے نہیں ذکر کرو ان کا جو. ٹھیک، تو اب کسی کے پاس جواب نہیں تھا. بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہار کے جا رہے ہیں. یہ ہر ایک کے بعد یہی کہتا، یہ جملہ کہتا، وہ کہتا کہ ہاں یہ بات تو ہے بس. تو اب 8ویں امام کو بلایا گیا. اچھا، اس کا مقصد یہ تھا، 2 مقصد تھے کہ اگر یہ یعنی جواب نہیں دے سکے تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. دیکھو یہ جواب ہی نہیں دے سکے، ہم نے انہیں ولیعہد بنایا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس ملعون کا طریقہ کار یہ تھا. جواب دے دیا تو بھی اسی کا فائدہ ہے کہ اس کی حکومت کے عالم نے جواب دے دیا مثلا. تو امام علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیا اس نے یہی سوال کیا کہ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں نا؟ تو امام کا جواب سنیں. جس جواب پہ یہ لاجواب ہو گیا. امام نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے محمد کی نبوت کا قائل ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ کو نہیں، اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس عیسیٰ نے اپنی انجیل میں بشارت دی ہے رسول کی. تمہارے گھر کے فلاں نسخے کے فلاں جگہ یہ حضرت عیسیٰ کا جملہ لکھا ہے جو نبی کریم کی بشارت دی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے پھر پتہ چلا اب کون آئے میرے سامنے. ٹھیک، تو یہاں میں معاملہ یہی ہے کہ بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ مانتے ہیں، لیکن اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو خدا کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پلٹ کے آئیے. تو اب سنیں، حضرت عیسیٰ نے کہا ان کے بقول لأن الاب اعظم منی، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ عظیم ہیں. لن اخاطبکم بعد طویلا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں آج کے بعد بہت طویل عرصے تک میں تم سے مخاطب نہیں ہوں گا. لن اخاطبکم بعد طویلا، طویل عرصے تک مخاطب نہیں ہوں گا. آپ جملہ سنیے، لأن سید هذا العالم سیجیء. کیا ترجمہ ہے؟ لأن سید هذا العالم سیجیء، اس لیے کہ جو اس عالم کا سردار ہے وہ آئے گا.
ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس عالم کا سردار آئے گا تو میں بھی آ جاؤں گا. یعنی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کی طرح. ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کہا لا سلطانہ لہو علیہ. وہ جو آئیں گے نا اس عالم کا سردار ہوگا، لیکن ان کا اختیار مجھ پہ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ کے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب میں. دوسری جگہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے عیسائیوں کو دکھانے کے لیے تکلفاً امام مہدی علیہ السلام کہیں گے اے فرزند مریم نماز تو پڑھائیے. تو جواب کیا آئے گا؟ انما بعثت وزیرا ولست امیرا. مجھے وزیر بنا کے بھیجا ہے، امیر آپ ہیں. امیر کے ہوتے ہوئے وزیر نماز نہیں پڑھا سکتا. اور یہ بھی روایت میں ہمارے یہاں ملا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ ظاہر کریں گے کہ یہ میرے بھی امام ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو عیسائی جو خالصتاً حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ 12ویں امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. وہ عیسائی باقاعدہ ان کو ایک موقع دیا جائے گا، وہ عیسائی حضرت امام حجت کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. آگے کے جملے بھی ہم جلدی سے پڑھ لے رہے ہیں، اسی کے انجیل یوحنا کا پڑھ رہے تھے ہم. ٹھیک ہے، گاسپل آف جان. فقال لہم، اچھا ان باتوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں میری باتوں کا ابھی ادراک نہ ہو کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. تتساءلون عن معنی قولی بعد قلیل لا تروننی. تم ابھی سوال کرو گے عنقریب ایک دوسرے سے میرے اس قول کا مطلب کہ بعد قلیل لا تروننی، کچھ عرصے بعد تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تم یہ سوال کرو گے ایک دوسرے سے کہ کیوں نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن سن لو ثم بعد قلیل تروننی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے دیکھو گے. لیکن الحق اقول لکم، میں بات جو کہہ رہا ہوں یہی بات ہے، اور یہی بات ہے کہ اس عالم کا سردار آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہی حق ہے. ستبکون و تندبون، عنقریب تم رو گے، تم ندبہ کرو گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ آج بھی جو ہمارے یہاں، میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ درس میں کہ بلکہ آج بھی بیان کیا کہ کافی چیزیں اس میں انجیل میں، ان کی کتابوں میں بہت ساری وہ ہیں جو ہمارے یہاں احادیث میں ہیں، روایات میں، یا قرآن کی آیات ہے. مثلا ہمارے یہاں تلقین ہے، تلقین پڑھتے ہیں نا آخری وقت میں، تم عقیدہ بیان کرو، تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، 12 اماموں کے نام. ٹھیک ہے، ان کے یہاں آخری وقت میں جب ہوتا ہے باقاعدہ ان کے اس کو ایک مولانا عالم اس کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں الگ الگ ان کے نام ہوتے ہیں. ایک انڈر ٹیکر ہوتا ہے. انڈر ٹیکر کیا مطلب؟ وہ اسے جو قبر میں اتارتا ہے، قبر کے وقت آتا ہے، یہ ان کا باقاعدہ نام ہے. ٹھیک ہے، وہ قبر کے وقت آتا ہے، وہ باقاعدہ جب بالکل آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کا کلام پڑھتا ہے کہ دیکھو پریشان نہیں ہونا، عیسیٰ آئیں گے، ان کے معتقد رہنا، یہ جملے کہہ کے کہتا ہے. تو اس کی روح پرواز ہوتی ہے باقاعدہ. یہ آج تک ہوتا ہے یہاں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس کے مختلف نام ہیں. وہ اس عالم کو باقاعدہ بعض اوقات ہاسپٹلز میں خاص طور سے جاب دی جاتی ہے کہ ہاسپٹل میں کوئی ہمارا عیسائی مر جائے، حضرت عیسیٰ کا عقیدہ رکھنے والا، جب مرنے والا ہو فوراً اسے بلایا جاتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ آ کے وہ جملے پڑھتا ہے، اسے پڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو. یہ ساری چیزیں یہ ہوتا ہے وہاں پر بھی. ٹھیک، اور یہ والے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے، مشکل تمہاری آسان ہوگی. ٹھیک، یہ بیان ہوتا ہے باقاعدہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستبکون و تندبون، عنقریب تم رو گے اور ندبہ کرو گے. ٹھیک ہے، اما العالم فسیفرح، دوسرے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے. وستحزنون، تم غمزدہ بھی ہوگے میری یاد میں، لیکن حزنکم یسیر فرحن، تمہارا یہ غم خوشی میں بدل جائے گا جب میں واپس پلٹ کے آؤں گا اور جب سید و سردار میرے ساتھ پلٹ کے آئے گا. ٹھیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا انتم تحزنون الان ولکننی سادعو فاراکم، ابھی تم حزن میں ہوگے، غمزدہ ہوگے، لیکن میں جب تمہارے لیے تمہیں پکاروں گا، سعدو تمہیں پکاروں گا، فاراکم تو تمہیں دیکھوں گا، یا تمہیں دعا دوں گا تو تمہیں دیکھوں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا. فتفرح قلوبکم، تمہارے دل خوش ہو جائیں گے. فرحن، ایسی خوشی ملے گی تمہیں، لا ینتزعہ احد منکم، جو خوشی کبھی تم سے ختم نہیں ہوگی. یعنی گویا کہ تم جن کے منتظر ہو وہ آ جائیں گے. تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا، تمام گفتگو میں عیسائی بھی منتظر ہیں کوئی ایک آئے گا جو انہیں اس ظلم ستم سے نجات دلائے گا. اسی ایک کو ہم امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امام مہدی. اس کے علاوہ بہت ساری نصوص ان کی
کتابوں میں ملتی ہیں، عہد قدیم، عہد جدید، اور یہ جو 3-4 جو ہم نے نام بتائے نسخے انجیل کے، ان سب میں ملتی ہیں بہت ساری ایسی نصوص جس میں ذکر ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آئے گا جو عالم میں اصلاح کر دے گا، اور اس کے منتظر رہنا. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں غیبت کے دور میں امام علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار فرما. مالک امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.